وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نمل، درس نمبر 1774، آیت نمبر 81. آج کا موضوع کیا ہم مادہ پرست لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. تو خدا پر بھروسہ رکھو، تم تو حق صریح پر ہو. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو. سامنے کرام، سورہ نمل آیت نمبر 81. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. اور آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت یعنی دینے والے نہیں ہیں، یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے عمیہ اندھوں کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی کے باوجود. ان تسمع آپ تو ان لوگوں کو ہی سنا سکتے ہیں جو ہمارے احکامات پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری فہم مسلمون اور وہ فرما برداری کے لیے تیار ہیں. سامعین کرام، بہت ہی اہم آیت ہے اور مضمون سارا بڑی اہم بیان ہو رہا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ یا تو ہم دل کے اندھے ہیں یا نہیں ہیں. یا تو ہم دل کے کانوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یا تو ہمارا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے یا نہیں جھکا. دیکھیں، یہی دو ہی صورتیں ہیں نا، مسلم غیر مسلم، صاحب ایمان اور جس کا ایمان نہیں ہے. تو ہمارا دیکھیں قرآن کے پڑھنے کا جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہم درس سنتے ہیں یا جو ہم ترجمہ سنتے ہیں، عام طور پہ ہم اس طریقے سے قرآن پاک پر اس طرح غور و خوض و تدبر نہیں کرتے جیسے کہ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی ایک ہم میں خرابی یہ ہے کہ ہم سارے قرآن سے غافل ہیں، قرآن کے مقصد سے بھی ہم غافل ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ہدایت کون لوگ لیں گے اور کون لوگ نہیں لیں گے، یہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے.
آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی جنہوں نے دیکھیں عن ضلالتہم وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، جس نے، میں اس کا ترجمہ یعنی تھوڑا سا اپنی زبان میں کر رہا ہوں، یعنی جن لوگوں نے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی ہم تو دنیا کے طلبگار ہیں، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، اب جان بوجھ کے، جیسے کہ دیکھیں فرعون کی میں مثال دے رہا ہوں، قرآن میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون نے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا، اس نے انکار کر دیا دیدہ دانست، حالانکہ وہ مان چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ دیکھیں ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو یعنی بالکل صحیح بات ہے کہ ہم حضور کی رسالت کو پیغمبری بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی مانتے ہیں، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جانتے تک نہیں ہیں۔ دیکھیں میں بھی آپ کے درمیان ہی رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ معاشرہ کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھا ہوا ہے۔ دین کو ہم نے ایک روایت بنا لیا ہے، دین کے متعلق ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور ساری باتیں جو ہماری حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں اس کے بارے میں ہم نہ تو سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں دین کی طرف دعوت دے تو ہم اس کی باتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہم نے ایک منزل کا تعین کر لیا ہے، بھلے وہ باطل ہے لیکن ہمیں وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے، ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے، ہمارے دل اندھے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی بات دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایمان باللہ جیسے کہ حقیقت میں ہے اور جو کہ اس کا تقاضا ہے، اس طریقے سے ہم ایمان لانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایمان کی حقیقت ہم جانتے تک نہیں ہیں، کلمہ طیبہ کی حقیقت ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے اپنی زندگی کی کہ اس تاریخ کو یا اس سال میں یا اس مہینے میں آپ نے دین اسلام کے متعلق کچھ غور و فکر کیا، کسی سے پوچھا، کچھ مطالعہ کیا، کسی سے سنا، کسی کے پاس گئے، کسی عالم ربانی کے پاس گئے۔ آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے۔ ہماری تو ساری زندگی دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہے، ہماری سوچیں، ہماری فکر، سوچ، ہمارے منصوبے، ہماری توقعات، ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ تو ایک ایسی عام بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میرے خیال سے آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی رضا کی میری زندگی میں اصل اہمیت اللہ کی رضا کی ہے، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہی تربیت دی تھی۔ اب جس صحابی کے بھی ہم نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بات ضرور کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سارے صحابہ کرام، جس صحابی کا بھی نام لیں تو رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ان کو یہ فکر دی تھی کہ بھئی تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ ہم دیکھیں، یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔
ہم اپنے آپ کی خوشی کے لیے، ہم اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کی میں جو ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے، میں اور میں اور میں۔ تو دیکھیں جب آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بات تو دیکھیں اظہر من الشمس ہے کہ آج کے مسلمان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک مقدس کتاب ہے اس کے لیے، سوائے اس کے کہ اس کا ناظرہ پڑھنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، یا کسی درس میں بیٹھ جاتے ہیں، یا تفسیر کوئی ایک آدھ پڑھ لیتے ہیں بے قاعدگی سے۔ قرآن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور سارا مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ابھی جو آیات آ رہی ہیں اس میں بھی یہی ہے، ان الناس، یہ آیت نمبر 82 ہم 81 پڑھ رہے ہیں نا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ میرے احکامات پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 83 میں ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا۔ پھر آیت نمبر 84 میں اکذبتم بآیاتی، کہ تم نے کیا میری اس کو جھٹلا دیا، آیات کو جھٹلا دیا۔ یہ سارا مضمون دیکھیں قرآن جو ہے ہدایت ہے، اور اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آج قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے، بہت ہی ایک خراب صورتحال ہے، بہت یعنی ذلت کی پستیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ذلیل دنیا کو ہم نے اپنی زندگی کا مدعا قرار دے دیا ہے۔ ہر شخص، آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہر شخص کے لیے دنیا اور دنیا کا مفاد اہم ہے۔ ہر شخص دنیا کی خوشی کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ یہ بڑی پریشان کن باتیں ہیں۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے ہمارا، وما انت بہاد العمیہ، آپ اندھوں کو، یعنی دل کے اندھوں کو، یہ اس پہ میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، یہ دل کا اندھا، میں نے آپ کو کہا نا دل، یہ دل میں نے لگایا ہے، لیکن جو قرآن آیت میں سنا رہا ہوں تو اس میں آپ سنیں اس کو۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ہمارے تو دل اندھے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں صحیح بات سننے کے لیے، حق بات سننے کے لیے، سچ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سچ، حق ہماری نظر میں باطل ہے، جھوٹ ہے۔ آخرت، جنت، دوزخ، قبر، حشر، یہ ہمارے یقین کے دائرے سے باہر ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ ہاں یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں۔ یہ مکان میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ بیٹی میری ہے، یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ شوہر میرا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ مسئلہ تو بہت زیادہ بگڑ گیا ہے۔ مسلمان قوم برائے نام ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس دور کے علماء، آسمان کی چھت کے نیچے اس دور کے علماء شریر ترین مخلوق ہوں گے دنیا کی، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ حضور کا فرمان ہے، میرا تو اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے۔ آج ہمیں حق نہیں بتایا جا رہا، حقیقت نہیں بتائی جا رہی، خود بیان کرنے والے لوگ حقیقت سے غافل ہیں۔ وہ قرآن میں وہ ہے، دوزخیوں کا تذکرہ ہے،
وہاں گمراہ یعنی جن گمراہوں کی پیروی کی تھی، تو جن گمراہوں نے کی تھی، جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے، تو ان کے لیڈر ہمیں کہیں گے، یعنی تو وہ کہیں گے کہ اللہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. یعنی الفاظ وہ یہ ہیں کہ لو ہدین اللہ لہدیناکم او کما قال. تو آج تو مطلب ہدایت کا بیان نہیں ہو رہا ممبر سے عام طور پہ، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. ممبر سے آپ دیکھ لیں قصے، کہانیاں، اشعار، یہ وہ، اور ترنم والی باتیں، ترنم قرآن کو گا کے سنا کے، تقریر کو مزین کر کے، یہ باتیں آپ کو پتہ ہے. عام طور پہ میں جو درس سنتا ہوں، جو بیان ہوتے ہیں، تو وہ تقریباً جب قرآن خاص طور پہ تو وہ ترنم میں سنایا جاتا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی جو نثر میں ہوتا ہے اپنی زبان میں، وہ بھی ترنم سے کرتے ہیں. یہ شاید آپ نے سنا ہوگا. بہرحال تو دیکھیں ایک روایت ہے بس، اور بات چیت بس رہ گئی ہے، خالی بس قرآن اور اس کا ترجمہ اور اس کے یہ گرامر کے انداز اور یہ اور وہ. اکثر تفسیروں کی کتابوں میں بھی زیادہ تر تفسیریں عوام کے لیے نہیں ہیں، عوام ان اصطلاحات پر سمجھتے بھی نہیں ہیں. صرف و نحو، علم الکلام، اس کو تو عوام نہیں جانتے، لیکن اس میں ہے ایسا. بہرحال میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم دل کے اندھے ہیں. ما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، جو دل کا اندھا ہو جائے اس کو پیغمبر اور پیغمبر کے نائب ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان تسمعوا، دیکھیں یہاں تھوڑا سا جو پہلا حصہ ہے اس میں اندھے پن کا تذکرہ ہے اور ہدایت کا تذکرہ ہے. پھر جو ان تسمعوا دوسرا حصہ جو ہے اس میں اب بہرے ہونے کا تذکرہ ہے. بہرے ہونے کا نہیں، سننے کا تذکرہ ہے. اس میں دیکھنے کی، ہدایت کی بات ہو رہی ہے اور آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں کانوں کی بات ہو رہی ہے. تو بات تقریباً ایک ہی ہے. دل کے کانوں سے سنو. دل اندھا ہوگا تو آپ دل کے کانوں سے کیسے سنیں گے؟ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمن بکمن عمیون کی الفاظ استعمال کیے قرآن پاک میں. ما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی کی وجہ سے. دیکھیں ضلالہ کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی. یہ گمراہی کا فیصلہ، گمراہی کیا ہے کہ آپ منزل بھٹک جائیں، گمراہ. دیکھیں ضلہ، گمراہ، دو معنی ہیں اس کے، لیکن یہاں جو معنی ہے وہ گمراہی کا ہے. اور اندھا جو ہے، دیکھیں اندھوں کو راستہ نہیں نظر آتا. یہاں تو اندھوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو اندھوں کو تو راستوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ جو چھڑی لے کے پھرتے ہیں نا، وہ سفید سٹک، تو اس سے تو راستے کا پتہ نہیں چلتا. وہ مجبور ہوتے ہیں راستہ پوچھنے پہ، تو آنکھیں ان کی ہوتی نہیں ہیں. ہمیں آج ہم دل کے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، دل کے اندھے ہیں، نہ دیکھ پا رہے ہیں، نہ سن پا رہے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کو. حقیقت تو اللہ ہے بھیا، لا مقصود الا اللہ. اللہ کے سوا تو کوئی منزل نہیں ہے، کوئی مقصود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. اللہ ہماری منزل ہے. ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. دیکھیں یہ مضمون اتنا یعنی وقت میں اس پہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ عین ہماری حالت بیان ہو رہی ہے، تو اس سے کیسے میں جان چھوڑا لوں؟ یہ تو ہم نے دل کے اندھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے، وَلَكِن تَعْمَلْ لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھا ہو جاتا ہے. تو آج ہم دل کے اندھے ہیں اور
بہرے ہیں، سمن بکمن عمیون، حق تو بیان بھی نہیں ہو رہا، سننا بھی نہیں چاہتے اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں، ہدایت تو موجود ہے، قرآن اور حدیث اصل اور صحیح حالت میں، بالکل صحیح حالت میں محفوظ ہے۔ سینکڑوں صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث یہ تا قیامت، قرآن یہ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی قرآن ہی ہے، حضور کا کلام ہے نا، حضور کی تشریح ہے، وہ بھی اس میں بھی تحقیقات ہوئی ہیں جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے وہ تو اپنی حالت میں صحیح ہے، لیکن ہم جو ہے نہ قرآن سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ حدیث، نہ اللہ کی رسول، نہ اللہ کے ہدایت سے ہمارا کوئی سروکار ہے، نہ اللہ کی رسول کی جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا جو حصہ ہے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہمارے احکامات پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ سر جھکا دیتے ہیں، فہم مسلمون، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمارا صرف دیکھیں جھکا ہوا ہے ظاہر کے سامنے۔ مختصر ایک لفظ میں اگر میں بات کہوں، ہم ظاہر کے طلبگار ہیں، ظاہر کے لیے ہمارے کان، آنکھیں، دل کھلا ہوا ہے، دل کے دروازے ظاہر کے لیے ہیں، اور ہمارے کان دنیا کی باتوں کو سننے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، اور دنیا کو دیکھنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارے کان باطن کو یعنی حقیقت کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو یعنی ایک بات جو ہے اس پر آپ غور کریں، ہم لوگ اپنی حقیقت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان اپنی حقیقت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے، اس کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ ہم نے دنیا کی پکار پر لبیک کہہ دیا ہے، لبیک یا دنیا لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اے دنیا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، بس تو ہی ہے، تو ہی حقیقت ہے۔ یہ ہم اپنے زبان حال سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، یہ میں کوئی اتنی گہری بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں، ہم لالچی ہیں ذاتی مفادات کے، ہم جو بھی ہیں، لیکن ہم اپنے ظاہر کے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بخیل ہیں، ہم اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر تو ایک مختلف بات رہ جاتی ہے، اور یعنی ایک ایسا یہ دین جو ہے آج ہمارے لیے قابل غور نہیں ہے، دین اسلام۔ دنیا ہماری پریشانی کا اور ہماری خوشی کا باعث دنیا ہے، اس بات پہ آپ سوچیں نا ذرا۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ آپ اپنے دلوں کا جائزہ تو لیں نا ذرا۔ ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ میں اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، ہم غافل لوگ ہیں، ہم حقیقت سے بے خبر ہیں اور باخبر ہونا ہی نہیں چاہتے۔ تو بات تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی حقیقت کیا ہے۔
اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آگ کے گڑھے میں گر چکے ہیں، لیکن اس سے بچاؤ کا ابھی راستہ ہے، ابھی مہلت ہے۔ ہم آگ کے گڑھے سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں بشرطے ہم حق کی ضرورت محسوس کریں، اپنی حقیقت پر غور کریں، اپنے مقصود حیات پر غور کریں، اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، ایک رشتہ دار کا نام لیا، اپنی پھوپھی کا نام لیا، اے صفیہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے میری بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، قیامت کے دن تم اس وجہ سے کہ تم پیغمبر کی بیٹی ہو، اس وجہ سے تم نہیں بچو گی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہو گیا، وہ بچ نہیں سکا۔ ہم نے دیکھیں، آپ کو میں ایک بات کہوں بنیادی طور پہ، ہم نے خود اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اور یہ دیکھیں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہم جو ہے یعنی آج مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ یہ آگ میں جانے کی بھرپور کوشش میں ہے، آگ سے بچنے کی کوشش اس کا مدعا نہیں ہے، یہ آگ میں جانے کی بھرپور تیاری میں ہے، آگ میں جانا اس کو محبوب تر ہے۔ دیکھیں ہمیں دنیا اور دنیا کے مفادات عزیز ہیں، آخرت سے ہم غافل ہیں۔ اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، ہمارے بہت سے معبود ہیں، بہت سوں کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم میٹیریلسٹ ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ والے ہم بننا چاہتے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ آپ غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر رستہ دکھا سکتے ہو، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم